عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ 1 ساعت بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جھٹکایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ صبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھیں۔ چلیں، وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے؟ فرمس نے جواب دیا، ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم تھا، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی ہے۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تگا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا۔ اس کے بعد عاصم میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد نصف چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف ایک چھوٹے سے سکتونی مکان میں داخل ہوا۔ بلند دیواروں سے گھرے ہوئے ایک تنگ صحن میں فرمس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھی اور سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ جویریہ نے اپنے باپ کے ہاتھ سے مشغل لے کر دیوار کے سہارے کھڑے کر دیے اور وہ کمرے میں داخل ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جویریہ اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کی توازی کے لیے شام، فلسطین، مصر اور روم کے تمام نکافات صرف کر دیے تھے، اور عاصم، جسے اپنی زندگی میں پہلی بار مہذب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مائیگی کے احساس سے پستا جا رہا تھا۔ جویریہ، جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنے قیمتی لباس ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ اور ان کی گفتگو کی موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینا اور ایرانیوں کے مظالم کی داستان بیان کرنے اور اس کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، اب نامعلوم یہ طوفان کہاں جا کر رکے گا۔ ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفان کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام ایک ظالم کے پرچم سرنگوں ہوتے ہیں تو دوسرا جبر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہم ایرانیوں کے غلام کا توق اپنے گلے میں ڈال دیں۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں نہ ایرانیوں نہ رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی حملہ اٹھے گا اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گا؟ عاصم نے جواب دیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے بیرونی حملوں کی ضرورت نہیں، ہماری بستیاں جلانے کے لیے ہمارے اپنے گھر کی آگ کافی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جب عرب کے قبائل کا خون گرم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہو جاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، تمہاری خانہ جنگی کا حال معلوم ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ تمہاری طرح بے بس اور مجبور نہیں۔ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ جب چاہو اپنی تلوار نیام میں لے کر اور جب چاہو اپنے دوسرے کو گلے لگا لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو بیرونی اڑ سے اپنی قوت آزمائی کا اکھاڑنا نہیں بناتے، اور تمہیں یہ خطرہ نہیں کہ وہ تمہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم اپنے سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنے نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے قبائل کے طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، تمہارے بالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کے صورتحال سے خوش نہیں۔ اگر عرب کے قبائل میں
تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائے اور وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی بات کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے بعد اپنے قبائل کی عزت کے لیے لڑنا، اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میرے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی روحوں کو مجھے ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ فرمس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی، جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، میں بلا وجہ اتنی دور تلوار خریدنے نہیں آیا تھا۔ فرمس کی بیوی نے جواب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی اور اپنے شوہر سے کہا، آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کا کوئی صورت نظر نہیں آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کوئی صلے کی ضرورت نہیں۔ فرمس نے کہا، اگر ہم آپ کے سونے یا چاندی کے سکے پیش کرتے تو یہ ہمارے جذبہ تشکر کی توہین ہوگی، لیکن آپ کو تلوار کی ضرورت ہے اور میری بیوی آپ کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں سے 2 تلواریں خرید چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا یہ تحفہ خوشی کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ فرمس کی بیوی نے کہا، جویریہ نے آپ کی نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کی تلوار چھینتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت سے آپ کو 2 مزید تلواریں پیش کرنے پر مصر تھی۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان دونوں واقعے ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو جویریہ برابر کے کمرے میں 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو میں ایک تلوار اس کے کمر سے باندھ دیتی اور اس سے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی، اس لیے آج اس کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ تم اگر میرے بھائی ہو تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ جویریہ پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ عاصم کچھ دیر ایک طرح کی مرعوبیت کے احساس سے خاموش رہا۔ بالآخر اس نے تلوار اپنے ہاتھ پر رکھ لی اور کہا، اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو اس سے کہتا کہ مجھے تمہاری بہن اور تمہاری والدین کی عزت ضروری ہے، اور جو شخص اپنے بھائی اور باپ کا خون کا بدلہ نہیں لے سکا، اسے اجنبی اپنے مصائب میں حصہ دار بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچاتا۔ فرمس نے کہا، پچھلے ہفتے مکہ کے تاجر یہاں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک نبی نیک رواداری اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کا تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، تاہم انہیں اس بات کا اعتراف ضروری تھا کہ مکے کا نبی عرب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جو چند لوگ اس کو صدقہ اور ایمان لا چکے ہیں، وہاں مکہ کے ہاتھ بدترین اذیت اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنے راست بازی، حق گوئی اور دیانت داری کے لیے مشہور تھے، اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا اور اس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ عاصم نے کہا، میں نے مکے کے نبی کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے قبائل اور خاندان ازبوئی کا مخالف ہے اور ہمارے تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہے تو بھی اہل عرب کو ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور اعلیٰ ادنیٰ انسان کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگ جن کے عصبیت کے اس کے لیے سہارا بن سکتی ہے،
اس کے لیے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادار لوگ یا دو چار اچھے حیثیت کے آدمی اس کا جادو چل گیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میں نے کبھی اپنے نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور آپ کو بھی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی اس پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان حزبیوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہو جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے زیادہ مقدس ہیں۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکی مسلط ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانی ضمیر کی نجات کو پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین بارہا بشارت دے چکے تھے، ضرور آئے گا۔ وہ دعا جو آج سسکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دل سے نکل رہی ہے، یقیناً مستحب ہوگی۔ وہ ضرور آئیں گے، اور زمین و آسمان کے سارے رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوگی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امید کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ نادان اور مظلوم کو اس کی حمایت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم زدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ مغلوب ہوگا۔ فرمس کی گفتگو کے دوران عاصم کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ کیسر و کسریٰ دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکساں مختلف نظر آئی جو وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ صبح سویرے جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداع اور گلے ملا رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئے تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کے شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے اپنے دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، اور شہرک پر تلوار رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ روک لینا ایک عرب کی بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک معمولی مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے وقت کی آندھی شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھی، اور حال کے ظلم و ستم میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ راستے اوجھل ہو رہے تھے۔ جوار کے مسافر کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہی انسان کا پیرہن خون اور آنسو میں ڈوبا ہوا تھا۔